ایک چھوٹی سی ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے نکلا۔ راستے میں اسے ایک آدمی نظر آیا جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ قریب ہی ایک گدھا بندھا ہوا تھا اور ایک جھونپڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس غریب کی جھونپڑی میں بہت چھوٹی تھی اور اس میں صرف ایک آدمی ہی لیٹ سکتا تھا۔ بادشاہ کچھ دور تک گیا تو اچانک تیز آندھی اور طوفان شروع ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، ہمیں فوراً واپس لوٹنا چاہیے۔ موسم بہت خراب ہو رہا ہے، لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ تم سب واپس چلے جاؤ، میں تو اس آدمی کی جھونپڑی میں ہی رات گزاروں گا۔ یہ سب سن کر تمام سپاہی حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک سپاہی نے کہا، بادشاہ سلامت، اس جھونپڑی میں مشکل سے ایک آدمی ہی رہ سکتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ واپس اپنے محل میں چلیں۔ بادشاہ اپنی بات پر قائم رہا اور انہیں کہا، تم سب کل صبح سویرے یہاں آ جانا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ کے تمام سپاہی واپس چلے گئے تو بادشاہ اس آدمی کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ وہ آدمی بہت خوش مزاج اور مہمان نواز تھا۔ اس نے بادشاہ کا بھرپور استقبال کیا، اسے گرم دودھ پیش کیا جو اس کی پالتو بکری کا تھا۔ پھر اس نے بادشاہ کو کچھ پیاز کے ساتھ ایک سوکھی روٹی دی جو بادشاہ نے کسی نہ کسی طرح کھا لی۔ لیجیے بادشاہ سلامت، میں غریب سا بندہ آپ کی اتنی ہی خدمت کر سکتا ہوں، آپ کی خدمت میں یہی پیش کر سکتا ہوں، قبول فرمائیے۔ پھر اس نے بادشاہ کے سونے کا انتظام کیا۔ کیونکہ جھونپڑی میں صرف ایک بستر تھا اس لیے وہ خود باہر گھاس پر اپنے گدھے کے قریب سویا اور بادشاہ کو بستر پر لٹا دیا۔ پوری رات بادشاہ کو نیند نہیں آئی کیونکہ اسے اپنے محل کے نرم بستروں پر سونے کی عادت تھی۔ صبح بادشاہ نے اس غریب آدمی سے پوچھا، آخر تم شہر کیوں نہیں رہتے؟ یہاں اس جنگل میں کیا کرتے ہو؟ بادشاہ سلامت، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں شہر کے کرائے برداشت کر سکوں، اس وجہ سے ادھر رہنے پر ہی مجبور ہوں۔ یہیں رہ کر کچھ لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کر لیتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے محل کا ایک کمرہ اسے مفت میں دینے کا حکم دیا اور شاہی خزانے سے اسے اس کے لیے ماہانہ وظیفہ بھی جاری کروا دیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے ہی محل کے ایک کمرے میں مفت رہیں گے اور میں آپ کے لیے ماہانہ وظیفہ بھی جاری کرواتا ہوں تاکہ آپ اپنی باقی کی زندگی بآسانی اور خوشی سے بسر کر سکیں۔ اور اس طرح بادشاہ لکڑہارے کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔